ہے پھر گنتا رہتا ہے. جمع فاؤ، جمع کرتا ہے پھر وہ اپنی وہ تھیلی کو باندھتا ہے اوپر سے کہ ایک پائی بھی اس میں سے نکلنے نہ پائے. ایک نظام یہ ہے، ایک نظام یہ ہے کہ یہ سارا وہ جمع کرتا ہے، وہ ناشرات نشرن پھیلاتا ہے اس کو ساری دنیا کے لیے. اب دوسری کشمکش حق و باطل کی. ایک نظام یہ ہے کہ سب کچھ وہ سمیٹتا چلا جاتا ہے، اپنی ذات کے لیے جمع کرتا چلا جاتا ہے، گرہ لگا کے اس کے اوپر ڈھکنے لگا کے اس کو تجوریوں کے اندر، اس کو تالوں کے اندر، بینکوں کے اندر پرسنل اکاؤنٹ کھول کے یہ سارا کچھ اپنی ذات کے لیے کرتا چلا جاتا ہے. دوسرا نظام اس کے خلاف یہ ہے کہ زمین میں باقی وہ عمل رہتا ہے، وہ نظام رہتا ہے جو ما ینفع الناس، جو پوری نوع انسانی کی منفعت کے لیے ہو. اب یہاں یہ بات آگے آئے گی. پوری نوع انسانی، جس دور میں ہم ہیں نا، فطرت کی قوتوں کو مسخر بھی کیا، ان چیزوں کو الگ بھی کیا، لیکن کرنے کے بعد کیا کیا؟ نظام سرمایہ داری فرد کے اوپر ہی نہیں کہ ایک فرد نے سمیٹ لیا اپنی ذات کے لیے، ایک قوم نے اپنی ذات کے لیے سمیٹ لیا، دوسری قوموں کو محروم کر دیا. باطل. حق تو یہ ہے ما ینفع الناس، وہ نظام جس میں یہ سامان نشو و نما تمام نوع انسانی کے لیے ہے. وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، الناس کے لیے ہے قرآن، یاد رکھیے. تو یہ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور اس طرح سے فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، تفریق کرتے چلے جاتے ہیں ہر قسم کے نظام کے اندر، دانے اور بھوسے کے اندر، اجتماعی نظام اور انفرادی نظام کے اندر، معاشی نظام قرآن کا، اور جتنے باطل کے نظام ہیں، خواہ وہ سرمایہ داری ہو، وہ سوشلزم ہو، وہ کمیونزم ہو، سارے باطل کے نظام ہیں. یہ دونوں میں فرق کرتا چلا جاتا ہے، اور فرق کرنے کے بعد اس کی تائید میں پیش کس چیز کو کرتا ہے؟ بہت بڑا دعویٰ ہے یہ کہ یہ جو باطل کا نظام ہے یہ پنپ نہیں سکتا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ باقی نہیں رہ سکتا. یہ حق کا نظام جسے میں پیش کر رہا ہوں، خدا کی تائیدوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، یہی باقی رہے گا. بہت بڑا دعویٰ ہے. اس دعوے کی شہادت کیا ہے؟ فالملقیات ذکرا، تاریخ کے نوشتے بطور شہادت پیش کرتا ہے. قرآن کریم نے یہ مرسلات جو تھے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی داستانیں پیش کی. وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ اس نے نصاب میں یہ ہسٹری کی بک رکھی ہوئی ہے، امتحان دینا ہے لڑکے نے. وہ تو ہسٹری کو بطور ایک فلسفے کے پیش کرتا ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ فلاں قوم نے باطل کا نظام اپنے ہاں رائج کیا تو تباہ ہو گئی، فلاں قوم نے حق کے نظام کو اپنے ہاں قائم کیا، وہ اس کو زندگی کی آسائشیں، نعمتیں، قوت، سلطنت یہاں بھی حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی خوشگواریاں کو حصے میں آئیں گی. تاریخ یہ بتاتی ہے، قرآن کریم نے اس نقطۂ نگاہ سے تاریخ کو محفوظ کیا ہے اپنے دفتین میں. وہ انبیاء کرام کی داستانیں اور ان کی قوموں کی سرگزشت وہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ کس قسم کا نظام کس قسم کا نتیجہ مرتب کرتا ہے. یہ جو آنے والے اس پروسیس کو لے کر آتے ہیں، اس دعوے کو لے کر اٹھتے ہیں، وہ اس کی تائید میں ان تاریخی نوشتوں کو پیش کرتے ہیں. اور یہیں سے وہ بات تو میں نے کئی دفعہ دہرائی کہ وہ جو قرآن کریم نے انہی قوموں کا ذکر کیا ہے جو ان عربوں کے گرد و پیش بستی تھیں، تو اس سے مطلب ہی یہ تھا، اس کے مفہوم ہی یہ تھا کہ وہ عرب جانتے تھے ان قوموں کو، ان کی تاریخ کو، ان واقعات کو. قرآن کہتا ہے تم تو صبح شام ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات میں پھرتے رہتے ہو، تم روز باتیں کرتے رہتے ہو ان کی. فرق یہ ہے کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ قوم اتنی بڑی شان و شوکت کی مالک پھر تباہ کیوں ہوئی.
یہاں پہنچ کے تم یہی کہتے ہو کہ تباہ ہو گئی، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ تباہ کیوں ہوئی۔ اگر یہ کیوں تم سمجھ لو تو تم اپنے اندر بھی اصلاح کر لو کہ تم وہ کچھ نہ کرو جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو گئیں، اس کے برعکس چلو، تم بھی شادماں اور شادکان زندگی بسر کرو گے۔ یہ تھی تاریخ اور یہ تھے اس کے نوشتے جو قرآن نے بیان کیے۔ فالملقیات ذکرا، یہ سب کچھ کاہے کے لیے وہ کرتے ہیں؟ وہ اپنی مخاطب قوموں سے کہتے ہیں کہ عذراً او نذراً، سن رکھو، ہم نے تمہیں بتا دیا کہ ہلاکت کس طرح ہوتی ہے، زندگی کیسے ملتی ہے۔ اب اس کے بعد جس کا جی چاہے وہ مٹ جائے، اپنے آپ کو مٹا لے، جس کا جی چاہے آگاہ ہو جائے اپنی ہلاکت کے سامان سے اور اس سے محفوظ ہو جائے۔ یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں دو دو لفظ، کتنی بڑی تفصیلات اپنے دامن میں چھپائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں، اور کہا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں یہ شہادت دیتا ہے اس چیز کی، ان سے کہہ دو کہ انما توعدون لواقع، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنے غلط نظام کو تم نے نہ چھوڑا تو تباہ برباد ہو جاؤ گے، جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا، اس کی شہادت دیتی ہیں یہ چیزیں جو پہلے بیان کی گئیں۔ قرآن سمجھنے کا اور تاریخ سے اس کی تائید حاصل کرنے کا طریقہ قرآن نے خود بتایا ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے اسے سمجھو۔ پھر میں عرض کروں گا کہ پہلے متعین کرو قرآن سے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، متعین کرو کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے، پھر اس کے بعد قرآن میں جن اقوام کا ذکر آیا ہے، جن انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، جن مرسلات کا ذکر آیا ہے، قرآن میں ان کے متعلق جو کچھ کہا گیا پھر اس کا اس نگاہ سے مطالعہ کرو۔ قرآن بتائے گا کہ غلط نظام کون سا تھا جو انہوں نے اختیار کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، حق پر مبنی نظام کیا تھا، وہ یہ بتاتا ہے۔ دانا کیا تھا، بھوسا کیا تھا۔ اس طرح سے قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقائق سامنے آ جاتے ہیں، وہ شہادت بنتے ہیں اس امر کی کہ جس نظام کو ہم نے اپنے ہاں قائم کر رکھا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خدا جس قوم کو جی چاہے تباہ کر دیتا ہے، صاحب رات کو اچھے بھلے سوئے صبح اٹھے تو تباہ و برباد ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ قوموں کا نظام بہت لمبے عرصے سے اپنے نتائج مرتب کرتا چلا آ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ان کے پلڑے میں تخریبی پرچیاں پڑتی چلی جاتی ہیں۔ کچھ اچھے بھی کام وہ کرتے ہیں، کہا ہم اس کو بھی شمار میں رکھتے ہیں، ہم عادل واقع ہوئے ہیں۔ جب تک صورت یہ رہتی ہے کہ ان کا تخریب کا پلڑا بالکل نہیں جھک جاتا، وہ قومیں زندہ رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ یہ مرسلات ان سے کہتے رہتے ہیں کہ وہ دوسرا تخریب کا پلڑا دیکھیے جھکتا چلا جا رہا ہے، جس دن وہ جھک گیا اور یہ اٹھ گیا تو اس دن تباہی تمہاری آ جائے گی۔ یہ واقعہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ اسی چیز کا ہے کہ انما توعدون لواقع، واقعہ ہوگا تو کیا ہوگا اس وقت؟ پھر کیا بات ہے، کیا ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو علامت پرستی میں قرآن کے ترجمے یا تفسیریں آ رہی ہیں، ان میں ان چیزوں کو، ان کے یہی جو لغوی معنی ظاہری ہوتے ہیں انہی پہ لیا گیا ہے۔ خود عربی زبان میں ان الفاظ کے مجازی معنی خود عربی زبان میں موجود ہیں۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے جی چاہے کوئی معنی اس کا متعین کر لے، بالکل نہیں، کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ لسان عربی مبین میں کتاب آئی ہے، اس کو اتھارٹی دینی ہوگی عربی مبین کی جو مفہوم وہ لے رہا ہے۔ چوئی صاحب، قرآن کریم میں
متعدد مقامات پر بلکہ بکثرت مقامات